بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ومن ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکرین فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَاتِ وَالْأُولَى۔ صلوات پڑھئے بلند آواز۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار، اس صف ادا، اس صراط عشق، اس راہگزار کربلا، اس یادگار غدیر اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، اللہ رب العزت نے ہدایت کا نظام اپنے پاس رکھا۔ انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ اللہ نے انسانوں پر نہیں چھوڑا۔ دیکھنا میری طرف ہے آپ نے، یہ اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں دیا کہ وہ خود اپنی ہدایت کا انتظام کر لیں، بلکہ یہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا کہ فرشتے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کریں۔ چونکہ ہدایت مقصد و مدعا ہے، خلقت انسان کا منشا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری خلق کی ہوئی مخلوق میرے لیے ہی جیے، میرے لیے ہی مرے، اور میرے ہی بنائے ہوئے نظام پر عمل کر کے میری طرف آئے۔ اس لیے اللہ نے اس میں مداخلت انسانوں کی نہیں رکھی۔ کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے بعد کسی کو نبی بنائے۔ اچھا بولیں آپ، بہت خوبصورت سننا۔ بلکہ جو انبیاء اللہ نے بنائے ہیں ان کا اعلان انبیاء نے کیا ہے کہ میرے بعد یہ نبی، جیسے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
بنا کے نہیں جا رہا. یہ نہیں فرمایا کہ میں بنا کے جا رہا ہوں، فرمایا چھوڑ کے جا رہا ہوں. بنائی اللہ نے ہے، آپ جئیں سلامت ہیں. بنائی اللہ نے ہے، چھوڑی مصطفیٰ نے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی عطرت، اپنی اہل بیت. جیسے کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، وہ نبی نے نہیں بنائی، ویسے بھی اہل بیت نبی نے نہیں چنے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. بے توجہ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں. نبی نے تو درخواست بھیجی تھی جب رسول آئے تھے، بیٹی کی چادر مانگی تھی، سرکار دو عالم تشریف لائے تھے. حدیث کے ساتھ تو آپ کو یاد ہے، آپ روزانہ سنتے ہیں. سرکار دو عالم گھر تشریف لائے تھے، بیٹی کے گھر تشریف لائے تھے، اور آ کے یہ فرمایا تھا کہ انی اجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ بولیں، بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اس ذوف کا ترجمہ کرنے والوں نے کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر لفظ کا ترجمہ کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے ذوف کا ترجمہ کمزوری کر دیا کہ رسول اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہے تھے. تو میرے محترم مترجمین، علماء کرام، عربی دان حضرات، یہ بدن رسول کا ذوف آپ نہیں سمجھ سکتے کہ رسول کے بدن کا ذوف کیا ہے. مجھے انتظار رہے گا آپ کی داد کا، میں انتظار کر سکتا ہوں، مجھے عجلت نہیں ہے، جلدی نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ جلدی بغیر سمجھے میرے ساتھ بولیں. ویسے بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بغیر سمجھ کے بندے بولتے ہیں تو پھر مخالفین بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سننے والے کیا سن رہے تھے، پڑھنے والا تو پڑھ ہی رہا تھا غلط. تو کیا سننے والوں کو بھی شعور نہیں تھا کہ انہوں نے کیسے سننا؟ میری زندہ قوم ہے، بیدار قوم ہے، پڑھی لکھی قوم ہے، آغوش مادر سے مجالس سے اعلیٰ میں بیٹھی ہے. اور وہ بچے جن کے کان میں پہلی آواز ہی یا حسین پڑھی ہے، وہ کبھی صراط مستقیم سے بھٹک ہی نہیں سکتے، وہ صراط مستقیم پر رہتے. تو میری محترم مترجمین حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے رسول کا بدن سمجھ لیں، پھر ذوف سمجھ لیجیے. آپ نے ترجمہ کیا کمزوری، تو ہماری ملت کا جوان پڑھتا ہے کمزوری، تو وہ اپنا عقیدہ بنا بیٹھتا ہے شاید رسول کو بھی کمزوری ہوتی ہے. رسول کو کمزوری نہیں ہوتی، رسول کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی. تو پھر یہ ذوف سمجھنا ہے، لیکن ذوف سمجھنے سے پہلے رسول کا بدن سمجھنا ہے. جب تک آپ رسول کا بدن نہیں سمجھیں گے آپ کو ذوف سمجھ نہیں آئے گا. آپ اگر اپنے بدن سے رسول کا بدن سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے بدن رسول سمجھیں کہ رسول کا بدن کیا ہے. اس کے لیے میں بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ کسی بھی بڑے مولوی صاحب سے کہیں کہ آپ نے جون جولائی کے مہینے میں انتہائی تپش کے وقت ظہر کی نماز سورج کے نیچے پڑھنا ہے، وہیں پہ تاکیبات کرنا ہے، اور وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے 2 سپارے بھی پڑھنے. تو ہمارے صاحب کہیں گے چلیں میں 4 رکعت نماز تو جلدی پسینے میں پڑھ لوں گا. یہ جو 2 سپارے ہیں اس مسجد میں پڑھ لیتے ہیں جس میں اتنے پیسے جمع کر کے اے سی لگوائے ہیں. وہ کس لیے لگوائے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے مولوی صاحب کروڑوں میل کے فاصلے پر کھڑے ہوئے سورج سے آنے والی گرمی اپنے بدن پہ برداشت نہیں کر سکتے. جو مولوی کروڑوں میل دور سورج کی گرمی اپنے بدن پہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس رسول کے بدن کو کیسے سمجھ سکے گا جو سورج پہ اپنی نالین رکھ کے معراج پہ چلا جاتا ہے؟ آپ کی زندگیاں ہوں، آپ سلامت ہیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. آپ جیو بھائی، سلامت رہیں. سرکار سورج پہ نالین رکھ کے معراج پہ چلے گئے. میں اس سواری کا ذکر نہیں کر رہا جس کی تصویر ٹرکوں کے پیچھے بنی ہوئی. ہاں، براق چکے
برق کی جمع ہے، یعنی رفتار ہی اتنی تیز تھی کہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا، اور رسول جس سے باتیں کرنا چاہتے تھے، کیا بات ہے بھائی، آپ کیا کہنے، آپ کے اتنا بیدار مجمع، سرکار دو عالم جس سے باتیں کرنا چاہتے تھے اس سے 18,000 باتیں کر کے مصطفیٰ واپس بھی آ گئے، گرمی بھی برقرار رہی، کنڈی بھی ہلتی رہی۔ بے توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کو بدن رسول سمجھنا پڑے گا۔ رسول نے نانین رکھی نا سورج پہ، بولو جلی، بولو ادھر والے بھی بولے، وہ نالین جلی، تو نالین کہاں سے آئی تھی؟ اوپر سے آئی تھی، یہیں پہ بنی تھی، بس مس ہو گئی تھی مصطفیٰ کے پیروں سے۔ تھوڑے بندے بولے ہو، اسے نسبت ہو گئی تھی مصطفیٰ کے پیروں سے، عمران نسبت ہو گئی تو نالین جلی نہیں۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جس کی نسبت رسول کے پیروں میں پڑی ہوئی نالین سے ہو جائے وہ نالین نہیں جلتی، اسے سورج کی گرمی جلا نہیں سکتی، تو پھر اس ماتمی کو دوزخ کیسے جلائے گی جس کی نسبت اس سے ہو گئی ہے جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے؟ کیا کہنے آپ کے، آپ جیے سلامت رہے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، مل کے بولو جی، مل کے بولو، یا علی یا علی۔ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے بدن رسول سمجھنے چلے، میں پوری نہیں پڑھتا، اس طرف نہیں جاتا۔ انی اجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اس ذوف کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اسے چھوڑ دیں، یہ ذوف آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ ذوف کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایتینی بالکساء الیمانی، بیٹی مجھے اپنی چادر دو، تو سیدہ نے چادر پیش کر دی۔ کہا ہوا جملہ ہے لیکن دہرا رہا ہوں، بی بی نے اپنی چادر اپنے بابا کو پیش کر دی۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ جب سرکار گھر تشریف لائے تھے تو آپ کے پاس اپنی چادر نہیں تھی؟ تھی تو پھر بیٹی سے کیوں مانگی؟ جو خاموش حضرات ہیں ان سے زیادہ مخاطب، وہ زیادہ غور سے سن رہے ہیں شاید۔ جب میرے پاس رومال ہے اپنا، صاحب میرے پاس رومال جب اپنا ہے تو میں بزرگوں سے کیوں مانگوں جی مجھے اپنا کپڑا دے دے میں اس سے پسینہ صاف کر لوں؟ کہیں گے اپنا جو ہے تو اسے صاف کر لو۔ جب مصطفیٰ کے پاس اپنی چادر تھی تو بیٹی سے کیوں مانگی؟ میں نے عالم تخیل میں حسنین کے نانا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سوال کیا، سرکار جب آپ کے پاس اپنی چادر تھی تو بیٹی سے کیوں مانگی؟ سرکار نے فرمایا تجھے خبر نہیں، میری نظر حشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے بشر کے دل میں جنم لینے والی خیانت پر بھی ہے۔ میں نے بیٹی کی چادر مانگ کے حشر تک فیصلہ کر دیا۔ یاد رکھنا اہل بیت وہ نہیں جو زبردستی میری چادر کے نیچے آ جائیں، اہل بیت ہونے کے لیے بطول کی چادر کے نیچے۔ شاباش شاباش، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں بھائی۔ یا علی یا علی یا علی، آپ جیئیں، آپ سلامت، آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگیوں۔ تو میرے محترم سامعین، واجب الاحترام سامعین، رسول نے وہ چادر کے نیچے بٹھا کے درخواست پیش کی تھی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر اللہ نے مہر تصدیق ثبت کی اور فرمایا ٹھیک ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ میں تصدیق کرتا ہوں یہ اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تصدیق کے بغیر کوئی اہل بیت میں شامل ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کتاب بھی اللہ کی بھیجی ہوئی، اہل بیت بھی اللہ کے بنائے ہوئے، کسی نبی کو بھی ہادی بنانے کا اختیار نہیں۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان کیا رسول نے تو مرضی سے نہیں کیا، اللہ نے کہا تھا کرو تو رسول نے کیا، نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتے تو کیا ہوتا یہ قرآن پڑھ لیجئے کیا ہوتا، کیونکہ آپ کو فوراً توہین رسالت نظر آ جاتی۔ میں یہاں پہ ایک بات سمجھا دوں، چونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرا رسول پہنچا کیا، ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا گیا۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، پھر تو نے رسالت پہنچائی نہیں۔ یہ دھمکی رسول کو نہیں تھی، اللہ اپنے حبیب کو دھمکیاں نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا میں نے کیا چھوٹے چھوٹے بندوں سے بات کرنی ہے، ولایت علی مانو ورنہ یہ ہو جائے گا، ولایت علی مانو ورنہ یہ ہو جائے گا، ولایت علی مانو ورنہ یہ ہو جائے گا، ولایت علی مانو ورنہ یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے سیدھا اپنے حبیب سے مخاطب کیا اور کہا اگر ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو رسالت نہیں۔ دھمکی رسول کو نہیں تھی، اللہ چھوٹوں چھوٹوں کو سمجھا رہا تھا جب میں علی کے لیے حبیب کو معاف نہیں کرتا تمہیں کیسے کر دوں گا۔ آپ جیئے سلامت رہیں، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ آپ جیئے، آپ کی زندگی سلامت رہیں، کیا کہنے آپ کے۔ اس کا مطلب ہے یہ لہجہ جو اللہ نے اپنایا اپنے حبیب سے، یہ حبیب سے نہیں، دراصل لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ وہ جو اعلان ولایت علی تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہادی بنانے کا اختیار بندوں کے پاس نہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی۔ بولیں ذرا، کس کی طرف سے؟ تو اللہ کی طرف سے ہدایت وہ دیتا ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہو۔ جس کا اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہے وہ ہدایت کیسے دے گا؟ پہلے رابطہ تھا رسول کا اللہ سے، سر اٹھائیں، پہلے رابطہ تھا رسول سے اللہ سے، پھر رسول جا رہے تھے، تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ رسول گئے تو امت کا اللہ سے رابطہ توڑ گئے؟ نہ لطف نہیں ہے آپ کا شکر۔ رسول گئے اور اللہ سے اپنا رابطہ توڑ گئے۔ پہلے اللہ نے جو مخلوق سے کہنا تھا وہ مصطفیٰ سے کہتا تھا، اور جو مخلوق نے اللہ سے کہنا تھا وہ مصطفیٰ سے کہتی تھی، مصطفیٰ اللہ سے کہتے تھے۔ رسول پاک نے اپنی مخلوق کا، اپنی امت کا اللہ سے رابطہ توڑا نہیں۔ غدیر کے مقام پر، پالان کے منبر پر علی کا ہاتھ اٹھا کے دکھا کے اپنی امت کو سمجھا گئے اب تم نے جو جو بھی اللہ سے کہنا ہے علی سے کہہ لو۔ یار جسے سننے کا لطف آیا، اب تمہیں جو جو بھی اللہ سے کہنا ہے علی سے کہہ لو۔ اس کا مطلب ہے رابطہ مسلسل ہے۔ رابطہ بولو، رابطہ مسلسل ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے رابطے توڑتا نہیں۔ کچھ بندوں کا خیال ہے کہ یہ رابطہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا۔ میں بڑے آرام سے چاہوں گا کہ نوجوانوں کو بات سمجھ میں آئے، یاد نہ رہے تو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا۔ اللہ اپنی مخلوق سے مسلسل رابطہ رکھتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی فرشتوں کے ذریعے رکھتا ہے۔ چلیں یہی مان لیتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے رکھتا ہے۔ تو پھر جو ہادی ہے، جو راہبر ہے، اس کی ملاقات فرشتے سے ہونی چاہیے۔ ہادی وہ چاہیے جو فرشتوں سے ملتا رہے۔ پھر توجہ، راہبر وہ چاہیے جو فرشتے سے ملتا رہے۔ اب راہبر وہ نہ ہو جو ایک بار فرشتے سے ملے پھر کسی سے میں نے یہ فکرہ کسی ذاکر صاحب سے سنا تھا تو وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بیدار بیٹھے ہیں، کہ کمرہ جماعت میں نا ماسٹر صاحب نے بیٹے دیکھنا اپنی کلاس سے، اپنی جماعت سے پوچھا تم میں سے کسی نے فرشتہ دیکھا ہے؟ تو وہاں ایک بچہ تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کرا۔ وہ حیران ہوئے کہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تم نے دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں دیکھا، ابا جی نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جب سے انہوں نے فرشتہ دیکھا تب سے ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ آپ کی زندگی میں سلامت، صلوات پڑھ لیں ایک بار بلند آواز سے۔ جی بسم اللہ، توجہ ہے نا آپ کی بھائی صاحب؟ وہ ہاتھی وہ چاہیے، جی بسم اللہ، جس کا فرشتے سے رابطہ ہو، جو فرشتوں سے ملتا رہے۔ بھائی توجہ، تو سرکار دو عالم وہ نظام دے کے گئے کہ میرے بعد علی ہیں، علی کے بعد حسن ہیں، حسن کے بعد حسین ہیں، حسین کے بعد سید الساجدین ہیں، سید الساجدین کے بعد باقر العلوم ہیں، باقر العلوم کے بعد صادق آل محمد ہیں، صادق آل محمد کے بعد موسیٰ کاظم بادشاہ باب الحوائج ہیں، باب الحوائج کے بعد مولا رضا ہیں،
مولا رضا کے بعد سرکار تقی بادشاہ ہیں، سرکار تقی بادشاہ کے بعد سرکار نقی بادشاہ ہیں، سرکار نقی بادشاہ کے بعد سرکار عسکری بادشاہ ہیں، اور سرکار عسکری بادشاہ کے بعد وہ ہے جس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یار جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، ذرا میرے ساتھ چلنا۔ سرکار نقی بادشاہ کے بعد وہ ہے جس کے بعد پھر کچھ نہیں، وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، جو پردہ غیب میں ہے نا۔ اچھا ہم مایوس قوم نہیں ہیں، یہ زندہ قوم ہے، انہیں امید بھی ہے، انہیں یقین بھی ہے۔ ہمیں کوئی الجھن نہیں کہ محمد کیسے تھے۔ بھائی توجہ، میں تقریر اب شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں کوئی الجھن نہیں کہ محمد کیسے تھے، بلکہ اہل سنت حضرات آپ بھی آ جائیں، پردہ غیب ہٹے گا، ہم آپ کو بتائیں گے ایسے تھے۔ کیا کہنے بھئی، آپ جیئے سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ پردہ غیب اٹھے گا، ہم آپ کو بھی دکھائیں گے ایسے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک کردار کا تسلسل ہے، کوئی عجلت نہیں، کوئی جلدی نہیں، نہ پڑھنے کی نہ داد لینے کی، کیونکہ میں بھی جو پڑھنے آیا ہوں میں نے پڑھنا ہے، آپ بھی جتنی داد دینے آئے ہیں آپ نے دینی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جو بندہ مجلس میں داد نہیں دیتا نا، وہ گھر داد دینا پڑتی ہے اسے، ہاں وہ پھر وہیں تھک جاتا ہے۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، یہ کردار مسلسل ہے۔ اور ایک بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ اللہ نے کوئی ایک نبی بھی کسی چھوٹے گھر میں نہیں بھیجا۔ ہاں کہ پہلے گھر منوائے پھر نبی منوائے، نہیں، اللہ نبی اس گھر میں بھیجتا تھا جسے لوگوں نے پہلے مانا ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نبی اس گھر میں بھیجتا تھا جسے لوگوں نے پہلے مانا ہوتا تھا۔ توجہ، بڑے بڑے گھروں میں اللہ نبی بھیجتا رہا۔ شرازی صاحب آپ مجھے مجلس میں خود بندہ دکھائیے گا جو نہ بولا۔ بھائی توجہ، اللہ بڑے بڑے گھروں میں نبی بھیجتا رہا، پھر اس نے علی کو بھیجنا تھا، اس نے کہا کون سا گھر ہے جس میں علی کو بھیجوں؟ یار نادر حسین سر اٹھاؤ، وہ کون سا گھر ہے جس میں علی بھیجوں؟ پھر بندے کے گھر میں علی نہیں آیا۔ ادھر والے بھی ذرا میرے ساتھ چلنا، پھر بندے کے گھر میں علی نہیں آیا۔ بھائی توجہ، نادر حسین جاگنا، بندے کے گھر میں علی نہیں آیا۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں علی آیا، میرے گھر سے علی گیا، نہیں، اللہ نے کہا میں علی ہوں، یہ علی ہے، علی کے گھر میں آئے گا، علی کے گھر سے۔ شاباش، اب بولیں آپ جیئے سلامت رہا، آپ کی زندگی علی کے گھر میں آئے گا۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ شرائع صاحب اگر آپ تھکے نہیں، تھکا ہوا بندہ دعا بھی ٹھیک نہیں دیتا۔ آپ کی تازگی مجھے چاہیے، آپ تازہ رہیں گے تو میں تازہ رہوں۔ جو سمجھ لیں کہ اس وقت آپ وہ سورج ہیں جس سے یہ سورج مکھی کھلے گا، ہاں اگر آپ کی توجہ رہی تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ اللہ نے سارے نبی بڑے گھروں میں بھیجے، اور جو سب سے بڑا نبی تھا نا، وہ سب سے بڑے گھر میں بھیجا۔ میں داد دیکھ رہا ہوں، کچھ داد کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کئی بار سارے بندے بول پڑتے ہیں، کئی بندے رفتہ رفتہ داد دیتے ہیں، وہ زیادہ مؤثر داد ہوتی ہے۔ اللہ نے جو سب سے بڑا نبی تھا وہ سب سے بڑے گھر میں بھیجا، اور کس گھر میں بھیجا؟ جس میں حمزہ تھے، جس میں ابو طالب تھے، جس میں عقیل تھے، جس میں جعفر تھے، جس میں علی تھے۔ بیٹے ہاتھ کھول اور میرا فکرہ سن، فکرہ سننے کے بعد عمران بندوں کا دل چاہے تو بولیں، نہ چاہیں تو نہ بولیں۔ میں نے کہا حمزہ تھے، طالب تھے، جعفر تھے، عقیل تھے، علی تھے۔ دنیا پتہ نہیں اس گھر کو کیسے سمجھ رہی ہے، جس گھر کا سب سے چھوٹا علی ہو،
کیا کہنے ہیں بھائی آپ؟ ظاہراً جس گھر کا سب سے چھوٹا علی ہے اس گھر میں بڑے کون ہیں؟ میں میز پہ ہاتھ نہیں مارتا لیکن آج مار کے میرا اندر کہہ رہا ہے کہ اس فکرے کو اس طرح کہے، جس گھر کا چھوٹا علی ہو اس گھر کا بڑا ابو طالب ہوتا ہے۔ یار جسے سمجھ آئی وہ ہاتھ اٹھائے۔ جس گھر کا چھوٹا علی ہو، یہ رٹے ہوئے جملے نہیں ہیں، اس گھر کا بڑا ابو طالب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا گھر تھا، ابو طالب بھی تھے، جعفر بھی تھے، عقیل بھی تھے، حمزہ بھی تھے، علی بھی تھے۔ اس گھر سے رسول نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور فرمایا کیا؟ میں نے کردار کا تسلسل بتانا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ پھر الا اللہ۔ لا الہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، بالکل کراس لگا دیا، نفی ہے بالکل۔ جہاں جہاں بھی کسی کا بنا ہوا ہے نا سب ختم۔ وہ جنہیں بلایا تھا نا ان کے بڑے تھے اور ان سے کہا یہ جو تمہارے ہیں نا یہ نہیں ہے، میرا ہے۔ تمہارا کوئی نہیں، میرا ہے، یعنی تولا سے پہلے تورا۔ کئی بندے ایسے ایسے کر گئے ہیں، میں نے خون جگر لگایا، وہ سر ہلا گئے۔ تولا سے پہلے تورا، تو یاد رکھنا تولا سے پہلے تورا کریں تو پرچہ ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا لیکن ہوا نہیں۔ کیوں؟ پشت پر ابو طالب کا ہاتھ تھا۔ کیا کہنے بھئی آپ کے؟ کیا کہنے آپ؟ پشت پر ابو طالب کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہہ دیا لا الہ، یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں نا یہ کوئی نہیں ہے، ورنہ سرکار اگر صرف کہتے نا اللہ ہے تو انہوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے 360 ہم نے پہلے مانے ہوئے، ایک اور صحیح 361 ہو گئے۔ بلکہ وہ تیار تھے، یہ پیشکش بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جھگڑتے نہیں، کوئی بات نہیں، ایک دن آپ آیا کریں ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک دن ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب انہوں نے یہ آفر کی نا ایک دن ہمارا ایک دن تمہارا، تو پھر سورت نازل ہوگی اسے۔ اللہ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، نہ تم میرے کی کرو نہ میں تمہارے کی کروں، کیونکہ عقیدے پہ سمجھوتا نہیں ہوتا۔ شاباش، ان کے ہاتھ اٹھے ہیں بھائی، عقائد پہ سمجھوتا نہیں ہوتا۔ بھائی اس پہ سمجھوتا نہیں ہے، تم نے نہیں ماننا نہ مانو، لیکن عقائد پہ سمجھوتا نہیں۔ وہ ماننے کے لیے تیار تھے لیکن ادھر سے گنجائش نہیں ملی۔ فرمایا نہیں، پہلے انہیں چھوڑو پھر انہیں مان لو۔ کچھ لوگ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ پڑھ گئے۔ جب پڑھ گئے تو جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر محمد الرسول اللہ آٹومیٹک پڑھ لیا، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا، کوئی نبی چھوڑنا تو نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو محمد الرسول اللہ وہ فوراً خودکار نظام کے تحت پڑھ گئے۔ کچھ بندے پڑھنا چاہتے تھے، نہیں پڑھ رہے تھے، سمجھ آ رہی تھی بات کی ان کو، اور وہ پڑھنا چاہ رہے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ جناب حمزہ کے پاس آتے تھے، کہتے تھے بات تو آپ کے بھتیجے کی ٹھیک ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ پڑھیں گے تو بندے کہیں گے وہ تیرا ابا نہیں پڑھتا تھا۔ میرا سلام ہے یار اس مجمع کو۔ جی بسم اللہ۔ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، انہوں نے کہا بات آپ کے بھتیجے کی ٹھیک ہے، پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے بات، لیکن پڑھتے اس لیے نہیں، بندے تانا دیں گے تیرا ابا نہیں پڑھتا تھا، تیرا دادا نہیں پڑھتا تھا، اس لیے نہیں پڑھ رہے۔ تو انہوں نے نہیں پڑھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا، انہوں نے محمد الرسول اللہ۔ تو یہ تو ہی گئے سونا، آجو پھر، آجو 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 آجو
جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انہوں نے محمد الرسول اللہ فوراً پڑھ لیا. مجھے بھائی کے لیے فکرہ دہرانا پڑے گا تاکہ ربط نہ ٹوٹ جائے. لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں تیرا ابا نہیں پڑھتا تھا, تم پہ کون سی وحی آ گئی تو نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, محمد الرسول اللہ فوراً پڑھ لیا. پھر بھائی نیاز حسین جاگنا 23 سال نبوت کے گزر گئے کہ رسول نے علی ولی اللہ پڑھوایا. کچھ بندے پڑھ گئے, کچھ نے نہیں پڑھا, دل ان کا چاہتا تھا پڑھنے کو, لیکن رات کی تاریکی میں آ کے محمد سے کہتے تھے دل چاہتا ہے علی کی ولایت مانے, لیکن لوگ تانا دیں گے تیرا ابا نہیں پڑھا. کیا کہنا بھائی آپ کے, آپ جیے سلامت رہو بھائی, میرا سلام ہے آپ. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو, اگلے پچھلے سارے بولو حیدری. آپ جیے, آپ کی زندگی میں آپ سلامت رہے. لیکن یہ گھر سب سے بڑا تھا. اس میں حمزہ بھی تھے, اس میں جعفر بھی تھے, اس میں عقیل بھی تھے, اس میں علی بھی تھے. اور رسول نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ. مسئلہ تو بن گیا نا. انہوں نے کہا روکیں, لمبا پڑھنا میں نے. بھائی توجہ, کئی بندے وہ کلائیاں دیکھ رہے ہیں جن پہ گھڑیاں نہیں ہیں. توجہ فرمائیے, مسئلہ تو بن گیا. انہوں نے کہا روکے. کون روکے؟ کردار کا تسلسل سنیے گا. اتبا تھا ایک, ذرا لمبے قد کا تھا, چوڑا بھی تھا ذرا. اس نے کہا میں روکوں گا. کیسے؟ اس نے کہا تلوار سے. آپ کہو محمد سے آئے اور کہیں لا الہ الا اللہ, پھر میں دیکھوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری ڈیوٹی, تو روک. گھر گیا بابا جی, ساری رات تلوار اپنی تیار کی, نیام میں رکھی. صبح سویرے اٹھ کے نکلنے لگا اپنے منات عزا کو سجدہ کر کے. گھر سے نکلنے لگا. ماں نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ اس نے کہا محمد کو روکنے. ماں نے کہا شوق سے جا, لیکن وہاں حمزہ ہے. شاباش, جن کے ہاتھ اٹھے. اگلے جملے پہ میں جعفری صاحب بیدار چہرے دیکھوں گا. وہاں حمزہ ہے. جب ماں نے کہا نا وہاں حمزہ ہے, تلوار واپس رکھ کے کہتا ہے میرے کو کلے دے اللہ نے, میرے کو اکیلے کے خدا ہیں بھائی, سب کے. مجھے اب سمجھ آیا یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. میں نے نہیں جانا. شام پھر وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے, گئے تھے. نے کہا اچھا تم نے سمجھا تھا میں چلا جاؤں گا, مجھے بھی اپنی جان عزیز ہے, تم جاؤ. انہوں نے کہا ہم نے جانا ہوتا تو پہلے کہتے. پھر روکیں کیسے؟ انہوں نے کہا روکا نہیں جاتا تو توہین کر لو. روکا نہیں جاتا تو توہین کر لو. کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ایسے کرو بھی, میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجمع کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ کھڑا ہونا میں پسند بھی نہیں کرتا. مجلس کہتے ہی اسے ہیں جو بیٹھ کے سنی جائے. انہوں نے کہا بھئی کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, کسی عورت کو منتخب کرو. انہوں نے کہا عورت کو کیوں؟ انہوں نے کہا ہم بنو ہاشم کا مزاج جانتے ہیں, وہ عورتوں کو کچھ نہیں کہتے, جیت بھی جائیں تو گھر چھوڑنے جاتے ہیں. اور یار میرا مجمع کہاں چلا گیا؟ کیا کہنے آپ جیئے سلامت رہیں, آپ کی زندگی ہو. اب ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. میرا سلام ہے آپ. جیت بھی جائیں تو گھر چھوڑنے چلے جاتے. انہوں نے کہا کس کی عورت؟ انہوں نے کہا عورت وہ منتخب کرو جو کسی کی نہ ہو. کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ, اب میں نصاب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, کسی ایسی لائبریری کا, بغداد کی لائبریری کا حوالہ نہیں دے رہا کہ نہ ٹکٹ ہو, نہ ویزا لگے, نہ جاؤ نہ حوالہ ملے, نہ نصاب کی کتاب سے دیکھ رہا. انہوں نے کہا وہ فلاں گلی میں, وہ جو بنو ہاشم کی گلی کے پاس گلی نہیں ہے, وہاں پہ وہ ایک بڑھیا رہتی ہے جس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے, شوہر بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, اکیلی رہتی ہے, اس کے پاس چلتے ہیں. سارے مل کے اس کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے عزا تیرا خدا ہے؟ اس نے کہا ہے. منات؟ اس نے کہا ہے. انہوں نے کہا پھر وہ جو ابو طالب کا بھتیجا ہے نا, وہ تیرے اور ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے. اچھا میرے لائق کوئی حکم؟ اس نے کہا تو بھی توہین کر. اس نے کہا کیا کروں؟
اس نے کہا جب وہ تیری گلی سے گزرے نا، میں نہیں کہتا، میں سرکار دو عالم کے یہ لفظ استعمال اشارتاً بھی نہیں کرتا، تو نے یہ حرکت کرنی ہے، ان کی توہین کرنی۔ اس نے کہا میں کروں تو، لیکن مجھے نظر کم آتا ہے، مجھے پتہ کیسے چلے گا وہ آگے ہیں؟ انہوں نے کہا سامنے والی چھت پہ یہ عتبہ بیٹھے گا، تمہیں اشارہ کرے گا وہ آگے ہیں، تم نے آگے بڑھ کے توہین کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عتبہ بیٹھ گیا، ذرا انتظار کر لیں، داد پھر دے لیجیے۔ وہ بیٹھ گیا، سرکار دو عالم گھر سے نکلے، گلی میں آئے، اس نے اشارہ کیا، اس نے کر دیا کام۔ پوری کوشش کر کے بھی وہ طہارت کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ہاں آپ کو سونے نہیں دوں گا، پوری کوشش کر کے بھی طہارت کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ سرکار گزر گئے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ گھر جاتے اور گھر جا کے جناب حمزہ کو بتاتے کہ آج اس نے یہ کیا ہے، نہیں بتایا، بگڑا ہی کچھ نہیں۔ دوسرے دن پھر گزرے، پھر اس نے یہی کیا، تیسرے دن پھر گزرے، پھر اس نے یہی کیا، کرتی رہی، وہ کرتی رہی، مسلسل کرتی رہی، سرکار گزرتے رہے۔ ایک دن سرکار گزرے تو وہ چھت پہ نہیں تھی۔ کوئی بندہ رسول سننے آ جائے تو ہم اسے سنائیں۔ سرکار گزرے تو وہ چھت پہ نہیں تھی، عتبہ بیٹھا تھا انتظار میں، وہ چھت پہ آئی نہیں۔ جب عتبہ نے دیکھا کہ وہ آئی نہیں، وہ گزر گئے، وہ چھت سے اترا، سرکار نے آواز دی عتبہ رکا، جی۔ سرکار نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا کون؟ سرکار نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کون؟ میں تیری نسل میں پیدا ہونے والے آخری آدمی کی خیانت بھی جانتا ہوں۔ شاباش! کیا کہنے بھئی آپ کیا آپ جیے؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ تائید میں نہیں اٹھا رسول کی، آپ جیے سلامت رہے۔ وہ چلا گیا، سرکار نے محلے والوں سے پوچھا، محلے والوں سے سرکار نے پوچھا وہ بڑھیا کا ہے؟ شیعہ نوجوان خصوصاً سمجھیں، اہل سنت بھی کھول کے مصطفیٰ سمجھیں، پھر ہمارے ہاں کردار کا تسلسل دیکھیں۔ وہ بڑھیا کا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیمار ہے۔ بادشاہ نے فرمایا اس کی عیادت کی ہے؟ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ۔ محلے والے کہنے لگے جی دفع کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے عیادت کرنے کی، آپ کو پتہ ہی آپ کے ساتھ روزانہ کیا کرتی۔ سرکار نے فرمایا یہ اس کا اخلاق ہے، ہمارا یہ نہیں، ہم عیادت کریں گے۔ اب جاگنا نوجوانوں جاگنا۔ سرکار چلے، بابا جی ٹوٹا ہوا ادھ کھلا دروازہ، آدھا کھلا ہوا، آدھے کھلے ہوئے دروازے پہ مصطفیٰ نے دستک دی۔ یار میں سلام کرتا ہوں جس جملے پہ بولے ہو، آدھے کھلے ہوئے دروازے پہ مصطفیٰ نے دستک دی۔ اندر سے نحیف کمزور ڈوبی ہوئی آواز آئی، کون؟ سرکار نے پوچھا، فرمایا ہم آپ کی عیادت کرنے آئے ہیں، سنا آپ بیمار ہیں۔ اس نے کہا آ جائیے۔ سرکار اندر داخل ہوئے تو اب مورخ نے نقشہ کھینچا۔ مورخ کہتا ہے کھاٹ میں پڑی تھی، چارپائی میں نہیں، کھاٹ میں۔ ادوین کسی ہوئی ہو نا تو چارپائی، ڈھیلی ہو تو کھاٹ ہے۔ ہاں وہ کھاٹ میں پڑی تھی، مکڑیوں نے جالے بنے ہوئے تھے، پانی کے خشک مٹکے پڑے تھے۔ اب مورخ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم نے پہلا کام کیا، مٹکا اٹھایا، پانی بھرنے چلے گئے۔ یہ تیرا خیال ہے، میرا عقیدہ کچھ اور کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے ماتھے پہ آیا ہوا پسینے کا قطرہ، بنیاد حسین جاگنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جس کے ماتھے پہ آیا ہوا پسینے کا قطرہ اسماعیل بن کے مکہ کی سنگلاخ چٹان پہ ایڑیاں رگڑ دے تو زمین کی رگوں میں رینگتا ہوا پانی زمین کی جبین تک آ جاتا۔ جاگتے ہوئے ذہن بولیں گے میرے ساتھ، اس مصطفیٰ نے مٹکوں میں دیکھا، مٹکے پانی سے بھر گئے۔ مصطفیٰ نے مٹکوں میں دیکھا، مٹکے پانی سے بھر گئے۔ یہ جو میرے سامنے جوان بیٹھے عمران، ان سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد مورخ کہتا ہے سرکار نے جھاڑن پکڑا، شرائی صاحب جالے اتارنے لگ گئے۔ نا 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 نا، سرکار نے جھاڑن نہیں پکڑا۔ حسنین کے نانا نے کونا چشم سے مکڑیوں کی طرف دیکھا، مکڑیاں اپنے جالے لپیٹ کے یہ سوچ کے چلنے لگی کہ یہ وہ ہے جو جانے کا کہہ دے تو نہ جانے والے دائرے سے خارج ہو جاتے۔ شاباش! اب اٹھے آپ کے ہاتھ، آپ جیے سلامت رہیں۔ جو جانے کا کہہ دے جی آپ سلامت رہیں، جو جانے کا کہہ دے تو نہ جانے والے اپنے دائرے سے خارج ہو جاتے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے وہ پانی کا ایک پیالہ بھرا،
پانی کا پیالہ بھر کے مصطفیٰ وہاں آئے جہاں انتہائی بیمار بڑھیا کھاٹ میں پڑی تھی، اٹھنے کے قابل نہیں تھی، لیکن عیسیٰ کے آقا نے کہا، ہائے ہائے جنہوں نے لطف لیا، عیسیٰ کے آقا نے کہا قم، کیسے سن گئے، قم، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جب اٹھ کے بیٹھ گئی تو ساقی کوثر کے واجب الاحترام نے، جنہوں نے لطف لینا ہے ادب کا، جی بسم اللہ، ساقی کوثر کے واجب الاحترام نے وہ پانی کا جام اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ جیسے ہی ہونٹوں میں مرزا صاحب لگا، جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا توانائیاں پلٹتی گئی، زندگی لوٹتی آئی، توانا ہو کے بالکل تگڑی ہو کے بیٹھ گئی، اور سرکار کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، آپ مجھے یہاں کے نہیں لگتے، آپ مجھے یہاں کے نہیں لگتے، آپ کہیں باہر سے آئے ہیں اور یقیناً کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے بڑا احسان کیا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں احسان کا بدلہ اتار دوں۔ سرکار نے فرمایا کیسے اتارو گی؟ اس نے کہا جب آپ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں نا تو وہاں مقام ابراہیم کے پاس ایک ہستی بیٹھتی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آہستہ آہستہ بولتا ہے، دل بدل دیتا ہے۔ آپ بھی آہستہ بات سن لیا کریں، آہستہ آہستہ بولتا ہے، دل بدل دیتا ہے۔ بھئی توجہ، سرکار نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی نام میں نہیں بتا سکتا۔ سرکار نے پوچھا پھر میں اس سے احتیاط کیسے کروں گا؟ اس نے کہا نہیں نام میں نے نہیں بتانا۔ سرکار نے فرمایا اگر مجھے اس سے احتیاط کرنے کا کہہ رہی ہو تو نام تو بتانا پڑے گا۔ کہنے لگی نہیں نام نہیں لینا۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں لینا؟ کہنے لگی نام ہی ایسا ہے، ہونٹوں پہ آئے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاباش، کیا کہنے آپ پہ، آپ جیئے، نام ہی ایسا ہے، ہونٹوں پہ آئے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھئی توجہ، سرکار نے فرمایا نام نہیں بتاؤ گی تو پھر میں احتیاط کیسے کروں؟ پھر احسان کا بدلہ تو نہ اترا۔ کہنے لگی اچھا اگر آپ مجبور کرتے ہیں تو پھر نام محمد، نہ چاہتے ہوئے نام بتا گئی۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ محمد خود یہاں آ جائے، اس نے کہا نا 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 ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ یہاں آئے۔ بادشاہ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی میں روزانہ یہ کرتی ہوں، وہ کیسے آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا پھر بھی اگر آ جائے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ آ گئے ہیں۔ شاباش یار، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں پھر وہ آ گئے ہیں۔ نوجوان دوست ذرا میرے ساتھ چلیں، پھر وہ آ گئے ہیں۔ کہنے لگی کہاں ہیں؟ بادشاہ نے فرمایا میں محمد۔ جنہیں تاریخ سے شغف ہے وہ فکرے کا لطف اپنے بستر تک پہنچنا تک نہ لیں تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ جب فرمایا نا میں محمد، جہاں چارپائی پہ بیٹھی تھی وہی مصطفیٰ کے پیروں میں گر کے کہنے لگی سرکار میری توبہ ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، جو عورت کلمہ پڑھنے سے پہلے ہماری توہین کرے اس کی توبہ ہے۔ کیا کہنے بھیا، آپ کی زندگی ہو۔ بسم اللہ۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں یار، جیسے آپ نے سنا آپ نے حق ادا کر دیا صاحب نے، لیکن میں نے پیش کرنا ہے کردار کا تسلسل۔ جو کلمہ پڑھنے سے پہلے توہین کرے اس کی توبہ ہے، جو پڑھ کے کرے وہ سجدے میں مر جائے توبہ نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کی توہین کرے، لیکن کردار کا تسلسل ہے۔ وہ ایک بڑھیا تھی جو پہلے محمد نے اپنے اخلاق سے تقوی کے رستے پہ چلا دی، ایک اور محمد ہے، 7واں محمد ہے۔ بھئی توجہ، ہارون کا زندان ہے، نام موسیٰ کاظم ہے، مشہور ہے تقوی۔ لوگ زندان میں آ کے سوال پوچھتے ہیں، تقوی کی وجہ سے لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے مذہب بدلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کوئی ترکیب کر موسیٰ کاظم کا روب دلوں سے اتر جائے۔ انہوں نے کہا کیا ترکیب کروں؟ انہوں نے کہا ایک ترکیب ہے، ایک فاحشہ عورت ہے، اسے موسیٰ کاظم کے زندان میں داخل کر۔ یہ کردار کا تسلسل ہے۔
صبح تالا کھولیں گے، شیعوں کو دکھائیں گے یہ تمہارا امام ہے جس کے زندان میں فاحشہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا تجویز منظور ہے. فاحشہ عورت کو زندان میں داخل کر دیا. ساری رات اپنے مکر سے مسکراتا رہا لیکن توحید کو کچھ اور منظور تھا. اللہ جانے موسیٰ کاظم نے تربیت کیسے کر دی. صبح جب شیعوں کو ساتھ لے کے دروازہ کھولنے آیا تو دیکھا منظر عجیب تھا. سجدہ خود بھی سجدے میں تھا. جس بندے کا ہاتھ اب نہیں اٹھا زندگی آپ کی سلامت رہے. سجدہ خود بھی سجدے میں تھا، وہ عورت بھی سجدے میں تھی. میرا سلام ہے آپ کو. ہارون نے تالا کھولا. نہیں سکتا، آپ کی دعا رہی تو سب ٹھیک ہو جائے. تالا کھولا، اندر داخل. اس عورت کے قریب آیا، ہاتھ آگے کیا. عورت آواز دے کے کہتی چل ہٹ نامحرم. بھئی توجہ. کہنے لگا یہ ایک رات میں تبدیلی کیسی؟ کہنے لگی تبدیلی کیسے نہ آتی؟ میں نے اس رات میں اس کا نظارہ کیا ہے جو نظر نہیں آتا. میں نے اس رات میں اس کا نظارہ کیا جو نظر نہیں آتا. یہ کردار کا تسلسل ہے. جیسے پہلا محمد ہے نا ویسے سارے محمد ہیں. پتھر کھاتے ہیں، بد دعا نہیں کرتے، کسی کو کچھ کہتے نہیں. یہ کردار کا تسلسل. اس گھر کی بیٹیوں کا کردار بھی محمد جیسا. آپ کی زندگیوں سلامت رہیں. یہ ماتمی دستہ بابا جی کی زیر قیادت جو ہر سال اس ایمان افروز عشرے کا انعقاد کرتا اور وہ حضرات جو اس کے ساتھ تعاون کرتے وہ سب سلامت رہیں. جتنے حاضرین دور دور سے آتے ہو یقیناً مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائیں گے. یہ عشرہ شہزادہ علی اکبر کے نام سے منسوب ہے. شہادت میں نہیں پڑھوں گا شہزادے کی شہادت میں نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ شہزادے کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا. جہلم والوں جن کے جوان پردے میں تھے میں بسم اللہ کروں. عمران سلامت رہو، مالک زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. جن کے جوانوں کے چہروں پہ پردہ تھا. اس گھر کی مستورات کتنی پردے دار تھی. چونکہ یہ وہ ایام ہیں جن دنوں میں علی کی بیٹیاں سفر میں ہیں. قید نبھا کے چہلم کربلا کریں گی لیکن ایک بی بی نہیں آئے گی. ایک شہزادی نہیں آئے گی. کچھ آوازیں بلند ہوئی ہیں، کچھ آنکھیں بھیگ گئیں. اس شہزادی کا نام سکینہ ہے. نہیں، لقب سکینہ، لقب سکینہ، نام فاطمہ. ماتمی جوانوں، بزرگوں، بیٹیوں، بہنوں، بڑا حوصلہ نہیں میرے مولا حسین کا. شبیر کو پتا بھی تھا کہ جس کا نام فاطمہ ہو مسلمان اسے بڑا مارتے ہیں. تیری زندگی سلامت. اس کے باوجود ساری بیٹیوں کا نام
فاطمہ رکھتا. حسین سکینہ کہتے رہے. مسلمان سارا رستہ فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے. جو جوان ابھی نہیں روئے نا، ان کے لیے ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. حسین شبیر بادشاہ، شیرازی صاحب وہ کائنات کا واحد مظلوم ہے میرا مولا حسین، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو بھی مارا گیا، تیری جوانی سلامت ہے، اس کی بیٹی کو بھی مارا گیا، ماں کو بھی بڑا مارا گیا، ماں کو بڑا مارا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، ماں کو بڑا مارا گیا. شہادت نہیں پڑھوں گا بی بی کی، پڑھنا مجھے چھوٹی شہزادی ہے، لیکن چونکہ ماں کا تذکرہ آ گیا میں ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک دن حسین مدینے کی گلی میں بابا کی انگلی پکڑ کے جا رہے تھے. 3 جمادی الثانی کے بعد اچانک حسین انگلی چھڑوا کے نا مٹی پہ بیٹھ گئے بابا کے پیچھے. فوراً علی بھی بیٹھ گئے، حسین کی پیشانی چومی. حسین کیوں بیٹھے مٹی پہ، میرے پیچھے کیوں چھپے؟ شبیر آواز دے کے کہتے بابا کیسے نہ چھپتا، وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے نا، وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے، اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے منہ پہ مارا تھا. سیدہ سلامت رکھے، بڑی عبادت آپ نے کی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. دونوں شہزادیوں میں بڑی مطابقت ہے، بس فرق اتنا ہے کہ بڑی فاطمہ کو بابا کے بعد مارا گیا، چھوٹی کو بابا کے سامنے مارا گیا. وہ 18 سال میں ضعیفہ تھی، وہ 18 سال، جی شرازی صاحب میں نہیں چاہتا آپ کا دل دکھ جائے، وہ 18 سال کی ضعیفہ تھی، یہ 3.5 سال کی ضعیفہ تھی. وہ باپ کے بعد، اب ماتمی جوان کسی کا دل دکھ جائے نا تو مجھے معاف کر دے، میں فکرہ چھپا نہیں سکتا. وہ باپ کے بعد ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی، یہ باپ کے بعد جتنے دن زندہ رہی دونوں ہاتھوں سے بیعت کر کے رو یار، جس شہزادی کے میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، دونوں ہاتھوں سے. یہ شہزادی بابا کے بعد تسبیح نہیں پڑھ سکی، بڑا مارا گیا اس شہزادی کو. شیمر مارتا ہی زیادہ سکینہ کو تھا. 84 یتیم تھے سادات، 84 یتیم تھے. 2 شہزادیوں کو زیادہ مارا شیمر نے، ایک حسین کی بہن کو، شرماؤ نہ جوانوں، آپ تو نہ شرماؤ، ایک شبیر کی بہن کو، ایک شبیر کی بیٹی کو. کیوں مارتا تھا انہیں زیادہ اس لیے مارتا تھا کہ ایک 70 قدم پہ کھڑی تھی، ایک بالکل قریب تھی، اور ہر قاتل چاہتا ہے قتل کے گواہ مر جائیں. میں دونوں شہزادیوں کے متعلق بتا دوں کتنا مارا شمر نے ان شہزادیوں کو. دونوں کے متعلق سن لو. حلب سے پہلے ایک مقام پہ جب قافلہ رکا تو میرے مولا سجاد شمر کے پاس آئے، آ کے شمر سے کہنے لگے شمر تو نے مجھے شام غریبہ میں مارا، میں نے تیرا ہاتھ روکا؟ کہتے نہیں. مولا نے فرمایا پھر میری بہن کربلا رہ گئی، تو نے بہانہ بنا کے مجھے مارا، میں نے تیرا ہاتھ روکا؟ کہتے نہیں. مولا نے فرمایا پھر کوفے میں قافلہ رک گیا، تیرا چمڑے کا تازیانہ ٹوٹ گیا، تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا، میں نے تیرا ہاتھ روکا؟ کہتے نہیں.
جو جوان ماتم کرنے کے لیے آئے وہ اگلے فکرے پہ ضرور ماتم کر لو گے۔ شبیر آواز دے کے کہتے جتنا تیرا دل چاہا نا تو نے اتنا مارا، کہتا بالکل اتنا مارا۔ شبیر فرماتے ہیں پھر جا اپنا لوہے کا تازیانہ لا، یہ لوہے کا تازیانہ لایا۔ شبیر رکوع میں جھکے، شبیر سجاد رکوع میں جھکے، سجاد آواز دے کے کہتے میری پشت سے کپڑا ہٹا، اس نے پشت سے کپڑا ہٹایا۔ سجاد آواز دے کے کہتے جتنا تیرا دل چاہتا ہے میری پشت پہ مار، میری پھپھی کو نہ مار۔ جس بندے کو ماتم آتا ہے یار وہ ہاتھ پیرا نہ کرے، جسے ماتم آتا ہے وہ ہاتھ پیرا نہ کرے، جتنا تیرا دل چاہتا ہے نا میری پشت پہ مار، میری پھپھی کو نہ مار۔ روایات چھپائی جائیں نا، روایات چھپائی جائیں۔ میں یہ نہیں پڑھتا آل محمد سے ہوا کیا، میں یہ پڑھتا ہوں ظالموں نے کیا کیا۔ قافلہ رک گیا، سنان ابن انس اسلائین نے تازیانہ مارا، تازیانہ لگا گھوڑے کے منہ پہ۔ عمر ابن سعد آ گیا، کہنے لگا سنان یہ جانور کو منہ پہ کیوں مارا ہے؟ کہتا چلتا نہیں، کہتا چلتا نہیں، ذہن میں رکھنا اللہ کرے میں فکرہ سمجھا۔ کہتا بتا گھوڑے کو منہ پہ کیوں مارا؟ کہتا چلتا نہیں تھا۔ کہتا آپ جتنا بھی مارنا نا منہ پہ نہ مارنا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ ہر جانور منہ سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، منہ پہ نہ مارنا۔ اسی وقت سکینہ سجاد کے پیروں میں بیٹھ کے کہتی سجاد میں تسبیح نہیں کرتی۔ سیدہ سلامت رکھے، دو فکرے مجھے اور پڑھنے کی اجازت دو، میں سلام کر جاؤں گا انہیں دو فکروں پہ۔ کافی وقت ہو گیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑا مارا گیا اس شہزادی کو، بڑا مارا گیا اس شہزادی کو۔ ہاتھ زخمی، گلا زخمی، کان زخمی، سر زخمی۔ بیٹیاں مجھے معاف کر دیں گی، فکرہ بڑا سخت ہے۔ شیرازی صاحب اتنی زخمی ہوئی تھی سکینہ کے پیروں سے جلد اڑ گئی تھی، سکینہ کے پیروں کے تلووں میں۔ مالک تیرا ماتم قبول فرمائے، جہاں پیر رکھتی تھی نا وہاں زمین سرخ ہو جاتی تھی، جہاں پیر رکھتی تھی وہاں زمین سرخ ہو جاتی تھی۔ بڑی زخمی تھی، بڑی زخمی تھی۔ بازار میں آئی نا تو بازار کی چھت سے ایک عورت نے پتھر مارا، پتھر شہزادی کو لگا تو جو پتھر مارنے والی عورت کے ساتھ عورت تھی نا اس نے کہا آپ نہ مارنا۔ کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگی تو نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا، جب تو نے پتھر مارا ہے نا تو چھوٹی قیدن کے ہونٹ ہلے ہیں۔ اللہ قیدیوں کی بد دعا بڑی جلدی سنتا ہے، مجھے لگتا ہے چھوٹی قیدن بد دعا کر رہی تھی۔ جب اس نے کہا نا بد دعا کر رہی تھی، سکینہ کی گردن رسی میں پھر گئی، چھت کی طرف دیکھ کے کہتی تو بھی پتھر مار لے لیکن بد دعا کی تہمت نہ لگا۔ ہم بد دعا کرنے والے نہیں۔ میں بالکل قریب آ گیا، دو فکرے مجھے اور کہنے ہیں۔ بازار کا سفر عبور کر کے نا یہ شہزادی جب دربار پہنچی نا، دربار میں کھڑی تھی شہزادی، اچانک یزید اعلان کر کے کہتا ہے پردہ کرو، کناتے لگاؤ۔ کیوں؟ میری بیوی اور بیٹی دربار آنا چاہتی۔ جیسے شہزادی صاحب کناتے لگی نا سیدہ زینب کا رخ مدینے کی طرف پھر گیا، آواز دے کے کہتی نانا یزید کی بیوی اور بیٹی پردے میں، تیری بیٹیاں بغیر چادروں کے۔ رملہ اور ہند آ گئی دربار میں، ہند چلی گئی سیدہ زینب کی طرف، رملہ آ گئی شہزادی سکینہ کے سامنے۔ اس سے بڑا مصائب میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک بار یزید کی بیٹی نے سر سے پیروں تک حسین کی بیٹی کو دیکھا، جو بندے ماتم کر سکتے، اس سے بڑا مصائب کوئی ہے ہی نہیں۔ آواز دے کے کہتی قیدن ذرا اپنا تعارف کروا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی تعارف سننا چاہتی تو سن، میں عالمین کے سلطان کی بیٹی۔ جب فرمایا نا میں عالمین کے سلطان کی بیٹی ہوں، جس بندے نے ابھی تک ماتم نہیں کیا، جب فرمایا نا میں عالمین کے سلطان کی بیٹی ہوں، یہ آواز دے کے کہتی دیکھ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں نا، میرا لباس دیکھ، اپنا لباس دیکھ۔ اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہوتی نا تیرے کانوں میں بھی یمنی در ہوتے، دیکھ میرے کانوں میں یمنی در ہے۔ اس وقت سکینہ آواز دے کے کہتی رملہ یہ جو در تیرے کانوں میں تیرے نہیں،
کون سا بندہ یار جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے؟ یہ جو جی بسم اللہ، یہ جو در تیرے کانوں میں ہیں، تیرے نہیں، یہ میرے ہیں۔ رملہ اس وقت آواز دے کے کہتی ہے قیدن جس کی شے گم جائے نا وہ نشانی بتاتا ہے، نشانی بتا، اگر مل گئی میں در تجھے واپس کر دوں گی۔ سکینہ آواز دے کے کہتی در اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے، اگر لہو نہیں لگا تو تیرے ہیں۔ اس نے دور اتارے، دور اتار کے ہاتھوں پہ رکھے، لہو لگا تھا۔ آواز دے کے کہتی عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھویا ہے لیکن خون صاف نہیں ہوتا۔ اب نشانی مل گئی، کرنا ماتم جس کے پاس ہاتھ ہے، یہ لے تو پہن لے دور۔ آواز دے کے کہتی صحیح سیدہ آواز دے کے کہتی میں کیسے پہنوں؟ اب تو ہی پہن۔ کہتی اب پہنتے کیوں نہیں؟ کہتی ذرا غور سے دیکھ، میرے کان دیکھ۔ کہتی یہ تیرے کانوں کا کیا ہوا؟ شہزادی فرماتی اب ان میں دور پہننے کی جگہ نہیں رہی۔ کہتی کیوں؟ کہتی کنڈے بند تھے، میرے بابا کا مقتل تھا، حرامزادے نے انگلیاں ڈال کے ایسے کھینچے تھے، میرے کان پھٹ گئے، میرے دور اتر گئے۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علیہم۔